اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یاسر بھائی کو بہت سمجھایا کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، پتہ نہیں کیا بات کروں یا کیا نہ کروں، لیکن زبیر بھائی نے کہا کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ نے چاہا تو کچھ اچھا ہی بولو گے، تو ان کی دعاؤں کے صدقے سے ماشاءاللہ۔ زبیر بھائی ہمارے کیپٹن ہیں، ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ہم لوگ آج سے کوئی میرا خیال 25-30 سال ہو گئے ہم لوگ دارالمنجدہ کے دونوں ساتھ ٹرسٹی بنے تھے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں سے یہ کام لے رہا ہے۔ آج ایک جگہ اور پروگرام میں گئے تھے تو وہاں پہ کچھ باتیں کچھ وقت کی کہی تھی، تو یاسر بھائی نے کہا کہ وہی واقعہ آج آپ یہاں پہ سنا دیں، بہت اچھا لگا مجھے۔ ویسے تو نارملی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بات کہیں کہوں تو دوسری بات دوبارہ وہ بات ریپیٹ نہ کروں، لیکن یاسر میاں کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم لوگوں کو اپنے بچوں پہ دھیان بہت دینا پڑے گا۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے بچوں پہ آگے جا کے دھیان نہ دیا تو ہماری آنے والی نسلیں بہت بری ہو جائیں گی۔ جب ایک امن کمیٹی اور ایک ایسا وقت آیا تھا پاکستان، خاص کر کے کراچی کے اوپر اتنا ایک برا وقت آیا تھا جہاں پہ ہم لوگ اپنی قوم کے بچوں پہ برابر دھیان نہیں دے سکے، جہاں پہ خاص کر کے ہماری میمن کمیونٹی یا ہمارے اردو کمیونٹی کے لوگ بہت بکھر گئے۔ ہمارے وہ جنریشن جسے قومیں دعائیں کرتی ہے کہ ہماری قوم میں ینگ جنریشن ہو۔ آج ہمارے پاس ینگ جنریشن تو بہت ہے لیکن بہت سلجھی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر میں یا خاص کر کے کراچی میں بہت سارے پروگرام میں جاتے ہیں، دنیا داری پروگرام میں جاتے ہیں اور دین کے پروگرام میں بھی جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ دیکھ کے ہمارا خون جل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگ کو اپنی قوم کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں پہلے حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس تھا، تو میں نے ایک تقریر کی تھی، تو وہاں پہ میں نے یہی بات کی کہ ہم لوگ 12 ربیع الاول شریف کے دن بہت بڑی تعداد میں ہم لوگ نیاز بانٹتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے اندازے کے مطابق کم و بیش ہم لوگ تقریباً 2 ارب روپے کی نیاز صرف ایک دن میں بانٹتے ہیں کراچی کے اندر۔ میں تقریباً ایم اے جناح روڈ پہ ہوتا ہوں، یا کراچی میں میرا صبح ملیر سے شروع ہوتا ہوں اور ایم اے جناح روڈ پہ تقریباً میں ہوتا ہوں۔ وہاں پہ بچے یا عورتیں صرف چپس، چیزیں، فروٹ جمع کرتی ہیں اور مہینوں کے لیے جمع کر لیتی ہیں وہ ایک دن کے اندر۔ میں نے سارے علماء کرام سے، دنیا دار لوگوں سے، آپ بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں ہم نیاز ضرور کریں۔ ہم یہ سلسلہ روکیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے کو آدھا کر دو، آدھا نیاز کر دو، آدھا پیسے بچا کے اہل سنت جماعت میں جمع کراؤ، تاکہ یہ پیسے ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کام آئیں، یہ پیسے ہمارے بچوں کے ہیلتھ کے لیے کام آئیں۔ آج ہاسپٹلس میں ہمارے بچوں کی بہت بری حالت ہے۔ آپ کبھی کوتیانہ ہاسپٹل چلے جاؤ، آپ کبھی سول ہاسپٹل چلے جاؤ، آپ کبھی جناح میں چلے جاؤ، لوگوں کی حالتیں بری ہے، کسی کے پاس میڈیسن کے بھی پیسے نہیں، اور ہم لوگ 2-2 ارب روپے کی نیاز بانٹیں۔ آج میں درگاہوں پہ پھول دیکھتا ہوں۔ میں پچھلے دن اسلام آباد کی درگاہ تھی، بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں منونی ٹنوں پھول وہاں پہ گلاب کا پھول چڑھا رہے ہیں، اور قوم کا حال دیکھو۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان بزرگوں کو ان پھولوں کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو انسانیت کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو ہمیں بھائی چارے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ بنیں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، مجھ سے بھی کوئی بات آپ لوگوں کو لگے کہ یار حاجی صاحب آپ نے یہاں پہ یہ غلط کیا، آ کے مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ حاجی صاحب آپ نے کوئی غلط بھی کیا تھا یا نہیں۔ ایسا نہیں اپنے آپ ہی اسٹوری بنا کے لوگوں کے خلاف ہو جاؤ، تو ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں ایسے ایسے بزرگ ملے، جہاں بھی بزرگ ملے۔ آج ہمارے داتا صاحب، آپ ان کی باتیں سنو، آج کم و بیش 1000 سال ہو گیا، کوئی بھی لاہور گیا، مجھے رات کو 12 بجے بھی وہ بھوکا واپس آ جائے تو مجھے بتا دو۔ 1000 سال کے بعد بھی رات کو 12 بجے ہوں یا دن کے 12 بجے ہوں یا دن کے 4 بجے ہوں یا صبح کے 10 بجے ہوں، داتا صاحب اپنی مزار پہ آرام فرما رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایسا بادشاہ کہیں مجھے تو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نوازا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
کیا کیا چیزیں کیا کیا کام کر کے گئے. آج کے اس پرفتن دور میں آج سے کوئی 20 سال پہلے دبئی میں تھا, تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 40 سال سے پروفیسر تھے. ان کا نام تھا عباس ہاشمی صاحب. ان کا بیٹا میرے پاس کام کرتا تھا, عرفان ہاشمی. تو جب صبح کو ان سے ملاقات ہوئی تو اتنے عاشق رسول اور اتنے اچھے پڑھے لکھے آدمی, ان سے باتیں سن کے ان سے دل خوش ہو گیا. تو کچھ دیر ہوئی تو کچھ بینک کے لوگ آئے. میں گولڈ ریفائنری میں بیٹھا ہوا تھا اپنی, تو مجھے کہنے لگا حاجی صاحب یار آج رات کو ہم الگریر کے آڈیٹوریم میں ایک پروگرام رکھ رہے ہیں, تو جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب کو چیف گیسٹ بنائیں اور آپ گیسٹ آف آنر بنیں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اتنا بڑا پروفیسر اور میں اتنا چھوٹا سا آدمی, کوئی میل نہیں ہے, کوئی میچنگ نہیں ہے, آپ ان کو چیف گیسٹ رکھو اور ہم لوگ سب کرسیوں پہ بیٹھ کے ان کی باتیں سنیں گے. تو وہ مانی نہیں میری بات. انہوں نے کہا نہیں, ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو گیسٹ آف آنر بنائیں. میں نے کہا چلو یار محبت ہے, محبت میں کر رہے ہیں الحمدللہ. میں اور پروفیسر صاحب ہم لوگ بیٹھ کے, اصل تقریر تو پروفیسر صاحب کی تھی, ہماری تو کوئی تقریر نہیں تھی. پروفیسر صاحب نے اپنی تقریر شروع کی اور دنیا داری کی باتیں بتائیں, دین کی باتیں بتائیں. ایک جگہ پہ انہوں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ کو تعلیم سے محبت بہت تھی, لیکن آپ امی تھے, نعوذ باللہ آپ ان پڑھ تھے, نعوذ باللہ. آج بھی آپ قرآن پاک اٹھا لیجئے, اشرف علی تھانوی کا یا ایرے گرے کا اگر آپ ترجمہ اٹھا کے خود ہی جا کے اردو بازار میں جا کے دیکھ لیجئے تو امی کا لفظ انہوں نے لکھا ہے ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب جاہل, نعوذ باللہ. اب دوران تقریر میرا پورا جسم حرارت سے بالکل حالت بری تھی. میں نے کہا بیچ میں ٹوکوں گا تو ساری بات ادھوری رہ جائے گی اور لوگوں کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا ان کو یہ تقریر پوری کر دو, چاہے یہ جس انداز میں بھی تقریر کریں, ایک مرتبہ ان کو پوری کرنے دو. جب انہوں نے اپنی پوری تقریر کر لی تو میں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا سر آپ سے ایک سوال کرنا. بولے حاجی صاحب آپ مجھ سے سوال کریں گے, یہ تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. میں نے کہا سر سوال بہت امپورٹنٹ ہے, ذرا مجھے اگر اس سے ذرا تسلی کرا دیجیے. میں بولے حاجی صاحب پوچھیے. میں نے کہا سر آپ نے فرمایا کہ امی کا لفظ ان پڑھ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ تھے. تو میں نے بولا اللہ تعالیٰ اپنے اتنا پیارا نبی, اتنا بڑا نبی, آخر النبی, نبیوں کے سلطان, اور ان پڑھ پیدا کرے گا. تو مجھے بولا صاحب ذرا کھل کے بات کرو. میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ امی کا لفظ بے پڑھے, کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اسے کوئی کیا پڑھائے گا. بولے ہاں بات تو سمجھ میں. میں نے کہا حضرت میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں, ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی جاہل نہیں ہوتا, اور اللہ کا ولی جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے راز ہے. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنے راز بتائے گا؟ اور انہوں نے جو رونا شروع کیا, بولا حاجی صاحب مجھ سے غلطی ہوگی, حاجی صاحب مجھ سے غلطی ہوگی, اور بیچارے آنسوؤں سے رونے لگے. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا حاجی صاحب میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں ایک گناہ گار انسان ہوں, میری کوئی اوقات نہیں. میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ پڑھائے اسے کوئی کیا پڑھائے گا. تو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر مجھے کہا کہ حاجی صاحب اگر ممکن ہو تو کل صبح کو آپ ناشتہ میرے ساتھ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں صبح 10 بجے ان کے پاس چلا گیا. میرے گھر پہ ایک کنزول ایمان شریف پڑا ہوا تھا. میں نے کہا وہ لے کے میں ان کے گھر پہ چلا گیا. تو مجھے کہا آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے, اور پھر وہاں سے اپنی بہو کو اپنی بیٹی کو, میں نے کہا حضرت, بولے نہیں حاجی صاحب آپ بیٹھے رہو. اپنی بیٹی بہو بیٹوں کو سب کو بلا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے بٹھایا, اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ حاجی صاحب ہیں, یہ کنزول ایمان شریف لے کر آئے ہیں. عرفان کو کہا اپنے بیٹے کو کہ جتنے بھی قرآن شریف کے ترجمے میرے گھر کے اندر پڑھیں سب کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو. اب صرف اس گھر کے اندر اگر ترجمہ تم پڑھو گے, یہ میری وصیت ہے, میرا حکم ہے کہ آج کے بعد اس گھر کے اندر صرف امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمیں ایسے بزرگ ہمارے حصے میں آئے. جہاں بھی کوئی مشکل آتی ہے, ایسی مشکلات آتی ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ بزرگ ایسا حل کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہم جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ملتے تھے تو جب تک اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کر لیتے تھے میں کہتا ہوں انہیں چین نہیں آتا تھا, اتنا چاہتے تھے. صحیح کہہ رہے زبیر بھائی, ہمارے سارے بزرگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ, اور ہو سکے تو کنزول ایمان شریف چاہے 2 رکوع روز پڑھو, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو مزہ آئے گا. اور ہو سکے تو کوئی ایک اچھا استاد بھی لے لو,
یہ اتنے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی سکھائیں گے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو آباد کرے, اور کوشش کرو کہ گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کی تھوڑی تربیت زیادہ بڑھا دو. گھر میں آئیں تو سلام کریں, جائیں تو دعاؤں کے ساتھ جائیں, ماں باپ کا ہاتھ چوم کے جائیں. آپ لوگ جتنے ینگ بچے بھی ہیں آج کے بعد یہ بات شروع کر دو, اور ہو سکے اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ. اگر آج آپ لوگ کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو ہماری جو اتنی بڑی جو لاکھوں کروڑوں یا اربوں کی جو اہل سنت جماعت ہے وہ کسی قابل نہیں رہے گی, کہیں کسی ٹھکانے نہیں رہے گی. آج آپ دیکھ رہے ہو ایرے گیرے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ہم لوگ آج کہاں پہ ہیں. اور یہ ایرے گیرے آپ کو چانس بھی نہیں دیں گے, آپ کو کہیں موقع بھی نہیں دیں گے کہ آپ کہیں پہنچو. اب بھی وقت ہے, آپ لوگ جاگو. ہم لوگ آپ کے خادم ہیں, ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے. کہیں کہیں جہاں جہاں پرابلم ہوگا آپ ہم کو بتاؤ, جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا. ضروری نہیں کہ ہم ہر کام آپ کا کر سکیں, لیکن جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. 23 اگست کو برکاتی فاؤنڈیشن کا ایک جلوس ہے جس میں تک کم و بیش 15-16 ہزار ہمارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, جس میں کم و بیش 8 سے 10 ہزار حفاظ کرام ہوں گے. ایسا پروگرام بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتا ہے. تو ہم تقریباً 2:30 بجے یہ پروگرام نمائشیں شروع کریں گے, اور 5:45 بجے میمن مسجد, نیو میمن مسجد میں جا کے نماز عصر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سارے بچے اور لوگ دنیا دار لوگ بھی, میں نے گرینوچ یونیورسٹی سے بات کی تو انہوں نے کہا حاجی صاحب ایک سبیل ہماری بھی ہونی چاہیے. سر سید یونیورسٹی والے ایک سبیل بنا رہے ہیں, کراچی یونیورسٹی والے وہ ایک سبیل بنا رہے ہیں. آج میرے خیال ہے پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے کہ دنیا دار لوگ بہت ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی آئیں. کل میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا, SSP تھے, تو انہوں نے کہا حاجی صاحب ہمارا کوئی سپورٹ چاہیے. میں نے کہا ایک کام کر دو. بولے وہ کیا؟ میں نے کہا مجھے ایک سبیل بناؤ, پولیس اکیڈمی سبیل نہیں چاہیے, پولیس والوں کی سبیل چاہیے. تمہارے جیب سے پیسے نکالو اور اس سبیل کے اندر چاہے پانی پلاؤ ہمارے بچوں کو, صرف پانی پلاؤ. بولے پانی کے حاجی صاحب ہم شربت بھی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے. تو اگر یہ پولیس والے, فوج کے لوگ, رینجرز کے لوگ, یہ سارے لوگ اگر ہمارے جلوسوں میں اگر سبیلیں لگائیں گے تو رونق اور ہو جائے گی. ہم ان کو ایک ہی چیز سمجھاتے ہیں. آج بھی میں CM کے آفس میں گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایک ٹیم ہے اور وہ دوسری ٹیم ہے, لیکن کوئی ایسا موقع نہیں بنا کہ میں ان کو سمجھاتا کہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں, ہم لوگ ایک گھر ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے. تم منسٹر ہو, تم چیف منسٹر ہو, تم IG ہو, تم فلاں ہو. ہم بھی تو کوئی چھوٹے تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم بھی کاروباری لوگ ہیں, ہم بھی پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں, ہم بھی کراچی کا کام کرتے ہیں. اور جب جہاں ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ ہم لوگ آگے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچے سب لوگ ہم لوگ آگے ہوتے ہیں, ہمارے علماء کرام آگے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ آف سندھ ہماری مجلسوں میں, ہمارے جلوسوں میں آپ لوگ سبیل کھولو, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا نیگیٹو ہے, کیا پازیٹیو ہے, کیا خرابیاں ہیں, کیا اچھائیاں ہیں, کیا راستے کی خرابی ہے, کیا لائٹ کی خرابی ہے, کیا چیز ہے. آٹومیٹک سب پتہ چل جائے گا. پھر ہمیں آپ سے میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لوگ اپنا کام آگے بڑھاتے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ مل جل کر اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے, یا جو مان دیا ہے, یا جو کرم کیا ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو آگے لیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.